رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی آیات کے ترجمہ و تفسیر میں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ آنے والی آیات میں واقعہ افک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک میں منافقین کے چالوں کو بھی واضح کر دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بھی بیان کی۔ افک کہتے ہیں ایسی بات کو جو بہت بڑی بات اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ کر لوگوں میں پھیلا دیا جائے۔ گھڑی ہوئی بات، گھڑا ہوا جھوٹ جو باقاعدہ گھڑ کر بنا کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس سے قبل کہ ہم ان آیات کی تفسیر کی طرف جائیں اور ترجمے کی طرف جائیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ تعارف ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہونا چاہیے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ پورا واقعہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ پورا واقعہ کیا ہوا تھا وہ بھی معلوم ہو جائے، اور کچھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان تک بھی ہماری رسائی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور اس سے جو مزید شرعی نکات ہمیں ملتے ہیں اور اسباق حاصل ہوتے ہیں ان کو پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ تھی۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے جتنی بھی ازواج سے نکاح فرمایا وہ ساری کی ساری یا بیوائیں تھیں یا مطلقہ تھیں، سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان سے آپ نے کنواری تھی، کنواری حالت میں شادی کی ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا صحابہ کا جہاد کے لیے، جس کو جیش ذات سلاسل کہتے ہیں۔ اس لشکر کا کمانڈر آپ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، ان کے ذہن میں ایک سوال تھا۔ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے۔ سوال یہ تھا کہ ذرا پتہ تو چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے انسانوں میں اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے ہر صحابی سے انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ سارے صحابہ کو، چھوٹے بڑے، ہر کسی کو بڑے اچھے انداز میں بلاتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور صحابہ کے لیڈر بھی تھے، اور لیڈرشپ کی یہ ایک بنیادی کوالٹی ہے کہ اپنے تمام کارکنان سے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بہترین قسم کا سلوک اور برتاؤ کیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بھی بڑی محبت ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، واپس آئے پھر انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی بتلائیے ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔
اب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع تو کچھ اور تھی، اور وہ مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے نا، صحابہ کے بارے میں. آپ نے مطلقاً جواب دے دیا کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ اس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے. اب انہوں نے دوبارہ پھر کہا کہ من الرجال، اللہ کے نبی میں تو مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے بابا سے، عائشہ کے ابا سے مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے. یہ گھرانہ ہی بڑا عجیب و غریب گھرانہ تھا. یہ جو صدیقی گھرانہ تھا نا، بڑا عجیب و غریب گھرانہ تھا. ان کی بڑی داستانیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایسی ایسی قربانیاں وابستہ تھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہوئے تھے ساروں کے احسانات کے بدلے چکا دیے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا پایا. یہ اللہ ہی قیامت والے دن چکائے گا احسان کو. پھر ابو بکر کو ان احسانات کا جو ہے نا وہ بدلہ دے گا اور نیکیاں دے گا. میں دنیا میں نہیں چکا پایا. امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ابا سے ہے، یہ ایسی حدیث ہے جس نے روافض کی، جو صحابہ کے دشمن شیعہ لوگ ہیں، ان کی ناک توڑ کے رکھ دی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ عائشہ اور عائشہ کے ابا نعوذ باللہ انہوں نے یہ نبی پاک کے محبین نہیں تھے، محبوب بھی نہیں تھے، اور بہتان تراشیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی طرف انتہائی غلط سلط قسم کی باتیں بھی منسوب کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی جس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے تو معلوم ہوا کہ وہ انتہائی پاکیزہ آدمی ہے. اللہ کے نبی کسی برے آدمی سے تو محبت نہیں رکھ سکتے نا. آپ کی محبتیں ساری پاکیزہ لوگوں سے تھی، تو سب سے پاکیزہ تو پھر عائشہ اور عائشہ کے ابا ہی ہوئے جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس امت کی سب سے افضل عورت سیدہ عائشہ اور سب سے افضل مرد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں مانتا اور ان سے محبت نہیں رکھتا، قریب ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بھی بغض رکھنا شروع کر دے اور اللہ کے نبی سے بھی بغض رکھنا شروع کر دے. اس بندے سے کیا اعتبار ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، جو آپ کی بڑی پیاری بیٹی تھی. کوئی کسی معاملے میں بات چل رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یعنی تجھے جس سے میں محبت کرتا ہوں تجھے اس سے محبت نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابا جان کیوں نہیں، جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کا پیارا ہے وہ میرا بھی پیارا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فاحبی حاضی، پھر بیٹی فاطمہ اپنی ماؤں میں سے یہ جو تمہاری اماں عائشہ ہے نا اس سے بڑی محبت کیا کر، میں بھی اس سے بڑی محبت رکھتا ہوں. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری مرض جس میں آپ کی وفات ہو گئی وہ چل رہی تھی، تو چونکہ آپ کی عادت تھی نا، شروع سے ایک روٹین تھی کہ آپ ہر اپنی زوجہ کے گھر میں ایک دن رہتے تھے اور اگلی دن پھر دوسری کی باری ہوتی تھی، باریاں مقرر کی ہوئی تھی. تو بیمار تھے، تکلیف بھی تھی، تو آپ روزانہ پوچھتے تھے آج میں کس کے گھر ہوں؟ بتایا جاتا آج آپ فلاں کے گھر ہیں، فلاں کی باری ہے. تو آپ کے دل میں ہوتا نا کہ پتہ نہیں عائشہ کی باری کب آئے گی نا اس کے گھر میں. آپ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کو پسند کر رہے تھے. پھر آپ پوچھتے آج میں کس کے گھر ہوں؟ تو پھر آپ کو بتایا جاتا آپ فلاں کے گھر ہیں. حتیٰ کہ پھر وہ دن آ گیا، امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں میری باری تھی. کہتی ہیں پھر اللہ پاک کی مجھ پر نعمتوں کا نہ پوچھو کہ اللہ پاک کی مجھ پر کیسی کیسی نعمتیں ہوئی ہیں کہ میرے سرتاج اللہ کے حبیب میرے گھر میں فوت ہوئے، میری باری والے دن فوت ہوئے اور میرے سینے پہ سر رکھے ہوئے فوت ہوئے. اور پھر فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں اللہ نے میرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب تھا اس کو بھی جمع کر دیا کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو میرا بھائی عبد الرحمن آیا میرے کمرے میں، اس نے اجازت مانگی، وہ کمرے میں آیا تو وہ کھڑا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اچھی لگتی تھی تو آپ بار بار نہ اس مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میں نہ سمجھ گئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مسواک کروں، تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، مسواک لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا لینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، آپ کو دی، تو آپ نے نا دانتوں میں کرنی شروع کی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ کو وہ مسواک سخت محسوس ہوئی، اس سے تھوڑی تکلیف ہوئی، تو میں نے پھر پوچھا کہ مسواک آپ کو سخت لگ رہی ہے، میں نرم کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر سارے لایا، تکلیف میں تھے نا، آپ نے کہا ہاں نرم کر دو سارے لا کے۔ تو میں نے آپ کے ہاتھ سے مسواک لی اور اپنے منہ میں ڈال کے دانتوں سے اس کو نرم کیا، پھر آپ کو دی اور آپ نے وہ مسواک کی۔ آخری لمحوں میں میرا لعاب اور آپ کا لعاب بھی اللہ پاک نے اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بے شمار فضائل ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ صحابہ کو بھی معلوم تھا، سارے صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے صحابہ بھی کیا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ کے گھر ہوتے تھے تو صحابہ اپنے تحفے لے کے جاتے تھے، ان کو دیتے تھے، اللہ کے نبی کو پیش کرتے تھے۔ اب جو باقی ازواج تھیں ان کو یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ سارے تحفے نا عائشہ کی باری والے دن ہی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن نا وہ ساری جمع ہوئی سیدہ ام سلمہ کے پاس اور انہیں کہنے لگی کہ دیکھو یہ سارے تحفے صحابہ جو ہے نا وہ اس دن دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا چیزوں کی، لیکن سارے تحفے اسی دن آ رہے ہیں، آپ بات کرو اللہ کے نبی سے، آپ صحابہ کو کہیں کہ بھائی باقی باریوں والے دن بھی تحفے لے آیا کرو، سارے اسی دن ہی لاتے ہو۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، کہا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کو کہا کریں ہماری باری والے دنوں بھی تحفے لایا کریں، سیدہ عائشہ کے باری والے دن ہی لاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نا خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا، منہ موڑ لیا۔ انہوں نے پھر بات کی، تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا نا کہ اس طرح کی بات ہے، وہی سوال دہرایا، بات دہرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو، عائشہ میری بڑی پیاری ہے۔ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنكُنَّ غَيْرَهَا۔ ام سلمہ دیکھو میرے اوپر تم میں سے کسی کے بستر پر ہوتا ہوں وہی نہیں آتی، عائشہ کا بستر بھی اتنا پاکیزہ ہے، میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتے ہیں، عائشہ کے بستر پر تو میرے اوپر وہی بھی نازل ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں گئی، جنگ پر، غزوے میں، آپ باریاں قرآن اندازی کرتے جس کا نام آتا لے جاتے تھے۔ تو اسی ذات الجیش ایک لشکر تھا، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ سیدہ عائشہ کا قرعہ نکلا، تو وہ گئیں بیضاء کے مقام پر۔ کہتی ہیں جب ہم وہ سفر ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو بیضاء کے مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ کہتی ہیں کہ جب میں سفر پر جانے لگی تھی تو اپنی بہن اسماء جو ہے نا اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت ہار تھا، تو میں نے نا اسماء کو کہا کہ تو مجھے ادھارا ہار دے دے، میں سفر میں جا رہی ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ، میں یہ ہار پہنوں گی، واپس آ کے تجھے دے دوں گی۔ بہنوں کے معاملات چلتے رہتے ہیں، چیزیں ادھار لیتی رہتی ہیں بہنیں ایک دوسرے سے۔ تو وہ انہوں نے دے دیا، ٹھیک ہے آپ لے جاؤ۔ کہتی ہے وہ واپسی پر بیضاء کے مقام پر جب لشکر تھوڑی دیر کے لیے رکا تو وہ ہار گم ہو گیا۔ اب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا تو ہار گم ہو گیا اور وہ ہے بھی ادھارا، واپس بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو سارے کو روک لیا، بھائی ادھر ہی رکو، پہلے ہار ڈھونڈیں گے، ہار عائشہ کا ملے پھر جائیں گے۔ اب وہ مقام ایسا ہے کہ ادھر چشمہ کوئی نہیں ہے، پانی کوئی نہیں ہے، پانی ہو گیا ختم، نماز کا وقت ہونے والا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بات نا بڑی گران گزری کہ عائشہ کی وجہ سے دیکھو لشکر پورا رکا ہوا اور پانی نہیں ہے، اب نماز کا کیا کریں گے، نماز کی ٹینشن ہو گئی۔ تو کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ ابو بکر دیکھو نا آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارا لشکر رکا ہوا ہے، ہار اس نے گم کر دیا، سارے رکے ہوئے ہیں اور ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، پینے کا بھی پانی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، ابھی کیا کریں گے۔ جب آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے معاملات ایسے ہی حساس ہوتے ہیں، والدین کو ایسی بات کو شکوہ شکایت آ جائے تو محسوس، بچوں کی اولاد بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گران گزری کہ اب میری بیٹی کی شکایت مجھ سے لگائی جا رہی ہے، تو کیوں عائشہ نے ایسا کر دیا۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے، وہ آ گئے اپنی بیٹی کے بعد
امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے خیمے میں آئے، ہمارے خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر آہستہ آہستہ آواز میں مجھے ڈانٹا کہ تیری وجہ سے یہ سارا لشکر رکا ہوا ہے اور پانی بھی نہیں ہے، وضو کا کیا کریں گے، نماز کا کیا کریں گے، اور اسی طرح مجھے نا میرے پہلو میں چونٹیاں بھی ہلکی ہلکی کاٹنی شروع کر دی۔ تو اس سے مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن میں تکلیف کی وجہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی کہ اگر میرا ران ہل گئی تو اللہ کے نبی کہیں نہ جاگ جائیں، آپ کی نیند خراب ہوگی۔ اتنی دیر میں بعد میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور بیدار ہوئے، پانی نہیں تھا، تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے نا تیمم والی آیات نازل فرما دی تھی اس موقع پر کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ جب یہ تیمم والی آیات نازل ہوئی تو سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ کوئی پہلی برکت تو نہیں ہے جو تم سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، تم تو سراپا برکت ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنی برکتیں اس امت کو حاصل ہوئی ہیں۔ آج ایک اور برکت تمہاری وجہ سے حاصل ہوئی کہ نہ عائشہ کا ہار گم ہوتا، نہ لشکر ادھر ٹھہرتا، نہ تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ آپ ٹھہری ادھر، آپ کا ہار گم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے ہمیں یہ تیمم والی آیات دے دی، پوری امت کو یہ ایک مسئلہ مل گیا نا، تیمم والا آسانی حاصل ہو گئی۔ پھر سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہار نہیں مل رہا تھا، آخر کار پھر اونٹ کو اٹھایا کہ اٹھاؤ بھائی چلنے کے لیے، اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی مل گیا پھر الحمدللہ۔ تو یہ ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت پوری امت کی ساری عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پوری امت کی عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسرا یہ کہ تمام کھانوں پر فضیلت سرید کی ہے۔ سرید، اصل جو سرید ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گوشت شوربے والا بنائیں اور اس شوربے کے اندر پھر روٹیاں توڑ کر وہ کھانا کھائیں، اس کو سرید کہتے ہیں، جو شوربے میں چوری بنا کے بندہ کھاتا ہے۔ یہ سرید جو کھانا ہے یہ بڑا ہی بہترین کھانا ہے۔ اگر گوشت کا شوربہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی شوربے والی چیز، لوبیا ہو گیا، دال ہو گئی، اس میں آپ بنا لیں تو وہ سرید ہی کہلائی جاتی ہے۔ بہرحال اثر جو ہے وہ گوشت کے شوربے میں بنایا جانے والا کھانا ہے۔ طبیب حضرات اس کھانے کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، گو کہ موجودہ ہمارے دور میں مسالہ جات آ گئے ہیں اور بھنے ہوئے کھانے بنانے کا ایک رواج چل نکلا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھنے ہوئے کھانا اگر نہ بنایا جائے تو یہ غریبی کی علامت ہے، اور ویسے لوگ چٹپٹے کھانے کے پر جو ہے نا وہ شوقین ہو گئے ہیں، ورنہ یہ شوربے والا کھانا اس کی اور اس میں سرید بنا کے کھانا، طبیب حضرات کہتے ہیں کہ یہ معدے کے لیے بڑا ہلکا ہوتا ہے، جلد ہضم ہو جاتا ہے اور صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ بالخصوص جو بزرگ لوگ ہیں جن کے معدے کمزور ہو چکے ہوں وہ سرید کھانا شروع کریں، اس سے ان کی صحت بحال ہو جائے گی۔ ہمارا ایک دوست ہے ترنول میں، وہ بتا رہا تھا اس کا بیٹا ہے، اب تو ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی خاصی صحت ہے، یعنی عام بچوں سے زیادہ وہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک۔ کہتا ہے کہ یہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو انتہائی کمزور اور بالکل خون جیسے بن ہی نہیں رہا اس کے اندر، میں بڑا پریشان ہوتا تھا تو میں مختلف حکیموں کے پاس لے کے جاتا، آخر کار مجھے ایک حکیم نے کہا کہ اس کو لوبیا کے اندر سرید بنا کے کھلایا گیا، سرخ لوبیا کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے اسے کھلانی شروع کی، کچھ عرصے بعد ہی اب دیکھ لو اس کی صحت آپ کے سامنے یعنی ڈبل ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو سرید کھانا جو ہے اس کو بھی بہرحال یہ ایک اچھا کھانا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ساری امت کی عورتوں میں افضل سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور حدیث سے اندازہ لگائیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا یا عائش، اور یہ عربوں میں ایک محبت سے بلانے کا انداز ہے کہ آپ کسی بندے کے آخری ایک دو لفظ نام کے کاٹ کے اس کو بلا لیں، یعنی پورا نام تو عائشہ تھا تو اللہ کے نبی جب محبت میں بلاتے تھے تو عائش کر کے بلاتے تھے، یا عائش۔ آپ نے کہا یا عائش، اے میری پیاری عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، میرے پاس ابھی جبریل موجود ہے ادھر اور وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے کہ میرا سلام جو ہے نا اس امت کی ماں عائشہ کو پیش کیجیے۔
تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ سلام کا جواب پورا دینا یہ اسلام کا حسن ہے اور حکم بھی ہے، اگر کوئی آپ کو آدھا سلام بھی دے آپ اس کا پورا جواب دیں۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو وہ دیکھ رہے ہیں نا جو مجھے نظر نہیں آتا، آپ کو تو جبریل نظر آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دیکھیے سیدنا جبریل نے جو ہے وہ اسپیشل اپنا سلام بھیجا امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اسی طرح جو اہم ترین بات ہے سمجھنے والی ہے اور بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی محبت تھی، اس کی وجہ محض شکل و صورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فہم و فراست عطا کی تھی۔ آپ مزاج کو سمجھنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو مکمل ڈھال لیا تھا۔ حافظہ بڑا تیز، ذہانت و فطانت بڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی۔ اس امت کی جو خواتین ہیں ان میں سب سے بڑی عالمہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بات بھی یاد ہے، بڑی عالمہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کبھی کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، حدیث مشکل ہو جاتی سمجھنی، ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا، سارے صحابہ آپس میں دیکھتے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، پھر ہم سارے جمع ہو کر امی جان کے دروازے پہ جاتے، امی جان سیدہ عائشہ سے پوچھا کرتے تھے کہ امی جان بتلائیے یہ مسئلہ کہتا ہے، وہاں سے ہمیں مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اس امت کی بڑی عالمہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بات کی ہے نا سیر والا میں نبلا میں، وہ فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بل وَلَا فِي النِّسَاءِ مُطْلَقًا امْرَأَةً أَعْلَمَ مِنْهَا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اندر عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ عالمہ امام ذہبی کہتے ہیں میں نے بڑا حدیث کو پڑھا ہے، صحابہ کی سیرتیں پڑھی ہیں، صحابیات کی سیرتیں پڑھی ہیں، ان کی حدیثیں دیکھی ہیں، سیدہ عائشہ سے بڑی عالمہ میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو چونکہ اس امت کے لیے بہت بڑا حصہ علم کا اور دین کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا اور امت تک پہنچایا، اس لحاظ سے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے لاڈ کرتے تھے اور آپ سے بڑی محبت کا انداز رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال کی عمر میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے تو قریباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 18 سال، یعنی 18 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک لمبی زندگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی اور اس امت کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی جو زندگی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے اور ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے۔ جو معاشرتی زندگی ہے وہ تو سارے صحابہ کے سامنے تھی اور صحابہ نے ہم تک پہنچا دی۔ گھریلو زندگی جو ہے وہ تو بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھریلو زندگی ہم تک پہنچائی ہے۔ آپ رات کو سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، جاگ کر آپ کیا پڑھتے تھے، سوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، رات کا قیام کیسے کرتے تھے، اور کتنی ایسی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے معاملات، گھر میں آنے کا انداز کیسا تھا، جانے کا انداز کیسا تھا، گھر میں آپ کام کیسے کرتے تھے۔ آپ بتاتی ہیں نا اپنی جوتی ٹوٹی ہوتی خود کاٹ لیتے تھے، قمیض پھٹی ہوتی آپ خود پیمن لگا لیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلائی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہیں جو آج کے دور میں اگر بیویوں کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے معاشرے کے اندر وہ مذاق ہی بن جاتا ہے۔ حالانکہ اتنی وہ چیز ہے نہیں، گھر کے کاموں کو کرنا یہ کوئی عیبدار بات نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اس کی کچھ مدد کر دینا گھر کے کاموں میں یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی عالمہ تھی، آپ کو دین کی بڑی فہم و فراست سمجھ تھی، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ اس امت کی افضل ترین خواتین میں سے تھی۔ یہ چند ایک فضائل ہیں، اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو یہ بڑا سمجھتی تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزاج کو بڑا سمجھتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے بتلایا نا کہ عائشہ تم جب غصے میں ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، اور جب تم خوشی کے عالم میں ہوتی ہو، صحیح موڈ میں ہوتی ہو، تب بھی مجھے پتا ہے، میں تمہارے موڈ سے بھی واقف ہوں. تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی. کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو کہا کہ عائشہ جب تم غصے میں جب تم خوشی میں ہوتی ہو نا، صحیح موڈ میں ہوتی ہو، تو تم جب قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب و رب محمد ہے، کہ محمد کے رب کی قسم. تم میرے نام کے ساتھ رب کی نسبت کرتی ہے، رب محمد ہے، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم میرے ساتھ ناراض ہوتی ہو نا تو پھر تم کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، پھر میرا نام نہیں لیتی ہو. تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی کہ اللہ کے نبی بات تو ایسی ہے، لیکن دیکھیں میرے دل میں آپ کے لیے میل نہیں آتی، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، ورنہ میرے دل میں آپ کی محبت اسی طرح باقی رہتی ہے. تو آپ سوچئے دیکھیے یہ جو عظیم خاتون ہے سمت کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب. منافق جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی اتنی چہیتی بیٹی ہیں، اور پھر ابو بکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، اور ابو بکر کی بیٹی بھی آپ کے سب سے پیارے یار اور دوست کی بیٹی ہیں. تو وہ بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی بات ہو نا، کوئی ایسا جھٹکا لگایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے آپ کی ذہنی پریشانی اور کوفت ہو آپ کو بڑی. تو آخر کار ان کو ایک دفعہ موقع مل گیا، اور وہ موقع ہے واقعہ عفق کا. اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں. اس حدیث کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرا بین ازواجہ فایتہن خرج سہمها خرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جس بھی سفر پر جاتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا تھا آپ اس کو ساتھ لے کر چلے جاتے تھے. کہتی ہیں کہ ایک غزوہ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمارے درمیان قرعہ ڈالا، تو میرے نام کا قرعہ نکل آیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئی اس سفر کے اندر. اور فرماتی ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے بعد ما نزل الحجاب، جب ابھی حجاب اور پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی اور صحابیات پردے کے اندر ہوتی تھی، ہم بھی پردہ کیا کرتی تھی باقی صحابہ سے. کہتی ہیں فانا احمل فی ہودجی وانزل فیہ، اب پردے کے احکام نازل ہوئے تو ہم پردے میں ہوتی تھی. تو پردہ کے لیے بہترین صورت یہ تھی کہ ہودج بنا ہوا تھا، کپڑا لگا ہوا ایک چھوٹا سا خیمہ نما لکڑی کا بنا ہوتا تھا، اور سائڈوں پہ وہ کپڑے کے پردے ہوتے تھے، اس میں ہوتی تھی. صحابہ جو ہے وہ اس ہودج کو اٹھاتے تھے اور اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پہ پڑاؤ ہوتا تھا اونٹ کو بٹھا کے اس کو پھر اونٹ سے اتار کے نیچے رکھ دیتے تھے. تو میں اس کے اندر ہوتی تھی. کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں گئی، وہ غزوہ ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے. جب واپس آ رہے تھے قافلے کی صورت میں، تو مدینہ کے قریب ہی ہم قافلے کی صورت میں واپس پہنچ گئے، مدینہ سے تھوڑی ہی دور موجود تھے. تو ایک رات قافلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت یہ ہوتی تھی کہ آپ رات کو چلتے تھے، جب جا رہے ہوتے تھے رات کو سفر کرتے تھے، اور دن کو کہیں ٹھہر جاتے تھے ادھر ادھر چھپ کے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. واپسی پر آتے ہوئے وہ آپ دن کو سفر کرتے تھے اور رات کو جو ہے وہ قیام کرتے تھے. تو ایک رات قیام چل رہا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک پہر قافلے کو حکم دیا کہ چلو بھائی چلتے ہیں. اب جب آپ نے قافلے کو حکم دیا چلنے کا، تو مطلب اعلان ہوا کہ ہم ابھی بھائی تھوڑی دیر تک قافلہ نکلے گا. تو فرماتی ہیں کہ مجھے حاجت ہو رہی تھی، قضاء حاجت کا معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا. تو میں ہودج سے نکلی اور لشکر سے تھوڑی کافی دور چلی گئی آگے ویرانے کی طرف قضاء حاجت کے لیے. کہتی ہیں جب میں ادھر گئی اور واپس اپنی سواری کی طرف آئی تو آ رہی تھی، بڑے وقت سے ابھی لشکر نہیں نکلا تھا، سواری کی طرف آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک ہار تھا. اس موقع پر بھی ہار ہی گم ہو گیا، میرا ہار کہیں جو ہے وہ گم ہو گیا اور وہ میرے پاس نہیں تھا. تو میں دوبارہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس ادھر ہی چلی گئی جدھر میں گئی تھی، تاکہ جدھر کہیں رستے میں گرا ہے مجھے میرا ہار مل جائے. کہتی ہیں میں ہار کو ڈھونڈنے کے لیے جب چلی گئی، پیچھے سے قافلہ روانہ ہونا شروع ہو گیا. تو جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی میرا ہودج اٹھانے کی، وہ آئے اور انہوں نے وہ اٹھایا، پالکی اٹھائی
اور اٹھا کے اونٹ پر رکھ دی. کہتی ہیں اس دور میں صحابہ کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، تو خواتین کے جو ہے نا وہ جسم بھی بڑے ہلکے ہوتے تھے، کیونکہ کھانا تھوڑا تھوڑا ہی ہم لوگ کھایا کرتے تھے. اور کہتی ہیں چونکہ میں تو ویسے بھی بچی تھی تو میرا جو وزن تھا وہ تو اور چھوٹا تھا، تھوڑا تھا. تو صحابہ نے نا پالکی اٹھائی، اونٹ پہ رکھ دی، ان کو پتہ نہیں چلا ہلکا پھلکا کہ اندر کوئی بندہ ہے بھی یا نہیں، وہ چل پڑے. اندر تو آپ کو پردے کا مسئلہ تھا نا، اندر تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، تو وہ چل پڑے اسی طرح. کہتی ہیں مجھے جب ہار ملا میں واپس آئی تو قافلہ آگے نکل چکا تھا، تو میں نے اب سوچا کہ کیا کیا جائے. کہتی ہیں کہ میں پھر ادھر ہی بیٹھ گئی جدھر میری پالکی تھی، کہ جب قافلہ آگے کہیں جا کے پڑاؤ کرے گا اور دیکھیں گے کہ میں ادھر نہیں ہوں تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے بھیجیں گے تو مجھے وہ واپس لینے یہاں ہی آئیں گے، بجائے اس کے کہ میں کہیں ادھر ادھر چلی جاؤں یا قافلے کے پیچھے چل پڑوں تو رستہ بھول جاؤں، رات کا وقت ہے تو پھر مسئلہ ہوگا، ڈھونڈنے کا بہت زیادہ پریشانی ہوگی نا. آپ اندازہ کریں اس بات سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی دیکھیے. یہ وہ فہم و فراست ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. عین ممکن ہے کوئی اور بندہ ہوتا، مرد بھی ہوتا یا عورت ہوتی، تو وہ فیصلہ یہی کرتی کہ یہ قافلہ آگے نکلا ہے، میں پیچھے سے ملنے کی کوشش کروں. حالانکہ سب سے بہترین فیصلہ یہی بنتا ہے سوچ کے کہ یہاں پر ہی مجھے ٹھہر جانا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ نہیں ہے تو پھر وہ واپس آئیں گے، ظاہر بات ہے ادھر ہی آئیں گے تو میں ان کو مل جاؤں گی، بجائے اس کے کہ کہیں میں بھی بھٹک جاؤں اور پریشانی کا شکار ہو جائے، قافلے والے بھی اور میں بھی. کہتی ہیں میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، اب رات کا وقت تھا تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں ادھر ہی مٹی پر سو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی سیدنا صفوان بن المعطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی، اور یہ بدری صحابی تھے جو بدر کی جنگ میں بھی شریک تھے، اور ایک میچور آدمی تھے، صاحب کردار آدمی تھے. ان کی ڈیوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی ہوئی تھی کہ صفوان آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، تاکہ قافلے بھی کوئی چیز اگر پیچھے رہ جائے گر جائے تو تم اس چیز کو آگے لے کر قافلے کو کے ساتھ آ ملنا یا مدینے میں آ جانا، دے دینا. اب سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب آ رہے تھے تو اس وقت اب صبح کا وقت ہو چکا تھا، تو وہ جب قریب انہوں نے دور سے دیکھا کہ آگے کوئی نہ وہاں کوئی بندہ سویا ہوا ہے، وہ آ گئے. جب قریب آئے میرے تو ظاہر بات ہے میں تو سو رہی تھی اور انہوں نے مجھے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. پردے کے احکامات نازل ہوئے نا تب صحابیات پھر پردہ کرتی تھی، پہلے تو نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ سیدہ عائشہ ہیں. تو جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ تو امی عائشہ سوئی ہوئی ہیں تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ نکلے. امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے اور میں جاگ گئی، اور جاگ کے میں بیٹھ گئی اور میں نے فوراً اپنے چہرے پر پردہ کر لیا، میں نے فوراً اپنے چہرے پر چادر کر لی، پردہ کر لیا، اور ادھر بیٹھی. سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ تھا، انہوں نے اپنے اونٹ کو ادھر ہی بٹھایا، اور وہ اونٹ اگلی دونوں ٹانگیں موڑ کے بیٹھتے ہیں نا تو اس کی ٹانگوں پر اپنے گھٹنے رکھ کے اس کو یعنی دبایا کہ یہ ادھر ہی بیٹھا رہے. تو اتنی دیر میں اونٹ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی اور سیدنا صفوان جو ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑے، میں اونٹ کے اوپر بیٹھی تھی، وہ آگے آگے چل رہے. کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی بات ہم دونوں کے درمیان نہیں ہوئی، اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ انہوں نے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا اور میں نے وہ سنا تھا، بس یہی بات ہوئی جو انہوں نے کی تھی، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی بات نہیں ہوئی. سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر جلدی جلدی چلے، اور ہم جب قافلے کے قریب آئے تو قافلے کے لوگوں نے دیکھا جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود تھا. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ تو عائشہ آ رہی ہیں اور صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس کے شیطانی دماغ میں یہ ایک آئیڈیا آیا کہ آج موقع مل گیا اس امت کو تکلیف پہنچانے کا اور محمد کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچانے کا. اس نے اپنے منافق لوگوں میں بات یہ پھیلا دی کہ یہ دیکھو نعوذ باللہ عائشہ اور صفوان کا تعلق غلط ہے اور یہ دیکھو پیچھے سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی میرے بھائی اور بزرگوں جو انہوں نے کی. اب اس موقع پر باقی سارے منافقین تھے جو اس بات کو پھیلانے والے تھے اور باتیں اپنی مجلس میں کرنے والے تھے.
3 مسلمان بھی غلطی سے اس موقع پر اس بہتان کا شکار ہو گئے، یعنی وہ بھی اس بات میں آ گئے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے۔ ایک خاتون تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، سیدہ زینب کی بہن حمنہ بنت جاش تھی، اور ایک سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کی بیٹی، خالہ زاد کزن جسے کہتے ہیں نا مسیری، ان کے بیٹے تھے سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بندے بھی اس بہتان کے اندر شریک ہو گئے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ انہوں نے دیکھا، کوئی باتیں ہوئی، جو بھی بات ہوئی، کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی، میں جیسے ہی مدینے پہنچی مجھے ہو گیا بخار، اور 1 مہینہ میں پورا 1 مہینہ بیمار رہی، اور اس 1 مہینے میں بیمار رہی، گھر سے نکلی نہیں، آنا جانا کسی کے پاس ہوا نہیں، نہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کی، تو مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے مدینے کی گلیوں میں اور محفلوں میں اور مجلسوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی بیماری میں مجھے اس بات سے ہی محفوظ رکھا ہوا تھا، کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں البتہ ایک بات میرے دل میں آتی تھی کہ پہلے میں جب بیمار ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبت آمیز انداز ہوتا تھا، لیکن ان دنوں میں جو ہے وہ کوئی ایسا انداز نہیں ہے، بس اللہ کے نبی آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں عائشہ کیا حال ہے تمہارے بخار کا، ٹھیک ہو؟ میں بتاتی ہوں ٹھیک ہوں، نہیں ٹھیک ہوں، بس آپ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پاس بیٹھتے نہیں ہیں، دلجوئی کی باتیں نہیں ہوتی، دوا دارو کی باتیں نہیں ہو رہی، مطلب آخر بیماری کے اب آپ دیکھیں اتنی چہیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی نا، بس یہ بات تھی۔ اب امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مہینہ ہو گیا اور میری طبیعت کچھ سنبھلی، مہینہ پورا ہو گیا، تو ایک دن وہی جو مصطح بن اساسہ تھے ان کی والدہ جو تھیں وہ میرے پاس موجود تھیں، اور میں اور وہ ہم مدینہ سے باہر دور ایک جگہ پہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، تو میں اور وہ جا رہی تھی رات کو۔ خواتین کی عادت تھی، امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں خواتین کی عادت تھی کہ وہ رات کو جاتی تھی قضاء حاجت کے لیے، مدینہ سے باہر ایک مقام تھا وہاں پر، اور بیان کرتی ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے قریب قریب واش روم نہیں بنائے تھے، کیونکہ اس سے تعفن پھیلتا تھا، اسمیل آتی تھی، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ دور ہی جایا کرتے تھے۔ اب امی جان فرماتی ہیں کہ میں اس خاتون کے ساتھ، وہ جو مصطح کی والدہ تھی ان کے ساتھ جا رہی تھی، قضاء حاجت ہوئی، فارغ ہوئی، ہم جب واپس آ رہی تھی تو اس عورت کا پاؤں اپنی چادر میں پھنس گیا اور وہ پھسل گئی۔ جب وہ خاتون پھسلی تو اس نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی اور کہا کہ تعیسا مصطح برباد ہو گیا، مصطح برباد ہو گیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ تمہارا بیٹا ہے، بیٹے کو بددعائیں دینا تو اچھی بات نہیں ہے، تو میں انہیں خفا ہوئی کہ تو بیٹے کو بددعائیں کیوں دے رہی ہے، تیرا بیٹا ہے، بیٹے کو بددعائیں دینی تو اچھی بات نہیں ہے، تیرا پاؤں پھسل گیا تو بیٹے کو تو بددعائیں نہ دے۔ اس نے کہا میں بیٹے کو ایویں بددعائیں نہیں دے رہی، عائشہ تجھے نہیں پتا مصطح نے کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تجھے واقعی نہیں پتا؟ کہا مجھے تو کوئی نہیں پتا، واللہ کیا بات ہوئی ہے؟ کہا مصطح نے تو تمہارے بارے میں بات کی، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے اس نے تجھ پر بہتان لگایا، وہ جو اس دن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی تھی تو اس نے تجھ پر بہتان لگایا، میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہو گیا اور اس نے بھی تصدیق کر دی کہ واقعی ایسی بات ہے، میں اس کو بددعائیں دوں نہ دوں تو کیا کروں کہ تیری جیسی پاک دامنہ عورت پر یہ بات ہو گئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آج مجھے پتہ چل رہا ہے مہینہ پورا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا، میرے بارے میں کیا باتیں ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں واپس آئی اور نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی۔ اب وہ رات گزرنی تھی، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میں ذرا ماں اپنے ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہاں سے دیکھیں تربیت کیا ہوتی ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے خاتون صاحبہ جو ہے وہ کپڑے اٹھائیں، گٹھڑی باندھی اور سیدھی ماں کے گھر۔ حالانکہ کوئی بھی بات ہو جائے یہ تربیت کی بات ہے کہ جو بیوی ہے اس کا حق بنتا ہے جیسا بھی معاملہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائے کہ میں اپنے باپ امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو اتنی بڑی بات ہو گئی، اتنا سارا مسئلہ ہو گیا، پھر بھی رات پورا انتظار کی، اجازت لی کہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہتی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب میں گھر میں امی کے پاس اس لیے جانا چاہتی تھی کہ چونکہ وہ میرے والدین کا گھر ہے, وہاں سے مجھے اصل خبر پتہ چلے گی کہ میرے بارے میں باتیں کیا کیا ہو رہی ہیں. میں فوراً گھر گئی اور میں نے امی سے سب سے پہلے تو یہی پوچھا کہ امی یہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں, مجھے بتاؤ. اب والدہ جو ہوتی ہے نا, اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اپنی بچی کو سہارا بھی دینے کا, بات کرنے کا بھی, اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی جو تھیں, ان کی والدہ, انہوں نے کہا بیٹا چھوڑو, جس گھر میں نا جس بندے کی بیویاں زیادہ ہوتی ہیں, سوکھنے ہوتی ہیں نا بندے کی, تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, تم چھوڑو. یعنی انہوں نے بات کو ذرا اور رخ دے دیا کہ یہ پریشان نہ ہو میری بیٹی. کہتی ہیں بات میں سمجھ گئی کہ بات تو ہو رہی ہے, پہلے تو یقین نہیں تھا نا کہ بات ہو رہی ہے, اب مجھے یقین ہو گیا کہ بات تو واقعی ہو رہی ہے. اور کہتی ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں گھر آ گئی. میرے آنسو تھے کہ وہ تھم نہیں رہتے. وہ پوری رات گزری, اگلا دن گزرا, اگلی رات گزری, اگلا دن گزرا, اگلی رات گزری اور پھر صبح ہو گئی. یعنی 2 راتیں اور ایک پورا دن مسلسل میں روتی رہی, مسلسل میں روتی رہی. اور نہ میری آنکھوں میں نیند آ رہی تھی. وہ 2.5 دن میری آنکھوں میں ذرا سی نیند بھی نہیں آئی, اور میں روتی رہی, اور اسی طرح جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان تھے. مہینہ گزر گیا ہے, نہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے, نہ کوئی اس مسئلے کا سر پیر پتہ چل رہا ہے. آپ سوچیں نا, ایک بندے کی بیوی کے بارے میں ایسی بات ہو جائے اور وہ وقت کا نبی ہو, آپ کتنی پریشانی اور مشکل کے اندر تھے. آپ کا دماغ جو ہے وہ کتنی پریشانی کے اندر تھا. آپ انتہائی تکلیف کی حالت میں تھے اور بڑی پریشانی تھی. منافقین پورے محلے میں, مدینے میں باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سمجھ, اس لحاظ سے آپ سمجھ نہیں پا رہے, وہی بھی نازل نہیں ہو رہی کہ کیا کیا جائے. آخر کار نہ اپنے انتہائی 2 قریبی ساتھیوں کو آپ نے بلایا. ویسے تو ابو بکر کو بلاتے, لیکن ابو بکر کی تو بیٹی تھی نا, تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ کو بلایا اور سیدنا علی کو بلایا. کیا ہو یار, مجھے مشورہ دو, بات دو, یہ معاملہ ہو گیا ہے, یہ جو آپ کو بھی پتہ ہے, تم کیا کہتے ہو, میں عائشہ کو چھوڑ دوں, عائشہ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے, یہ باتیں جو ہو رہی ہیں وہی بھی نازل نہیں ہوئی. تو امی جان فرماتی ہیں کہ سیدنا زید بن حارثہ جو ہے نا وہ تو جانتے تھے, سیدنا علی بھی جانتے تھے. سیدنا زید کو پتہ تھا کہ آپ کو نا سیدہ عائشہ سے کتنی محبت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ چھوڑیے نہیں, اللہ تعالیٰ برات نازل کرے گا انشاءاللہ, آپ بس اسی حال میں جو ہے وہ انتظار کیجئے جب تک وہی نہیں آتی. اور سیدنا عائشہ رضی اللہ, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, انہوں نے اور بات کی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پر کوئی عورتوں کی تنگی تو نہیں ہے, اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بدلے میں بہتر عورت دے دے گا. تو اگر میرا مشورہ یہ ہے, سیدنا علی نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوڑیں نہیں آپ, اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں, لیکن چھوڑے نہیں آپ. پہلے ذرا لونڈی سے پوچھئے, بریرہ سے, بریرہ گھر میں رہتی تھی نا سیدہ بریرہ, یہ لونڈی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بریرہ سے پوچھ لینا, وہ جانتی ہے گھروں کے معاملات. سیدہ عائشہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا تو ہے نا, وہ مزاج سے واقف. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا کہ بریرہ تم بتاؤ, تم کیا کہتی ہو اس معاملے میں. تو سیدہ بریرہ ایک میچور خاتون تھی, حالات کو بڑا سمجھنے والی, اور سیدہ عائشہ کی کردار سے بھی واقف تھی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, اللہ کی قسم, اس رب کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا, یہ جو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں نا, لوگوں نے ڈالی ہیں اور یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں, میں تو عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی. ہاں اتنا ہے وہ بچی ہے, آٹا گوندتی ہے, رکھتی ہے, سو جاتی ہے, بکری آتی ہے, آٹا کھا جاتی ہے. اس طرح کی چھوٹی موٹی غفلتیں اس سے ہو سکتی ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عائشہ کے کردار میں مسئلہ ہو اور آپ یہ جو ہے نا وہ بات کبھی بھی دل میں نہ لائیں. سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اتنی ہی جو ہے وہ ڈھارس والی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ آپ کو تھوڑا حالت کے اندر بہتری آئی اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, یار میرے صحابہ بات سنو, ایک بندہ ہے جس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے اور میرے گھر والوں کے بارے میں باتیں کی ہیں. تم لوگ اگر مجھے اس بندے کے بارے میں اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دو کسی طرح سے, مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات سے. تو خزرج قبیلے کے جو سردار تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی
اگر تو وہ خزرج والوں سے ہے تو آپ ہمیں حکم دیجئے، میں خود اس کو قتل کروں گا۔ اگر وہ ہمارے بھائیوں اوس والوں سے ہے تب بھی آپ اگر ہمیں حکم دیتے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اس بندے کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دوران جو اوس قبیلے کے سردار تھے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ بات آ گئی کہ سعد بن معاذ نے ہمارے قبیلے کے بارے میں کیوں کہا؟ ہمارے قبیلے کا بندہ ہوتا تو ہم بات کرتے نا، ان کو کیا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کے بارے میں بات۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں قتل کرنے دیں گے بھائی۔ اس پہ گرما گرمی ہو گئی، اور اس دوسری طرف سے دوسرے قبیلے کے پھر اور لوگ کھڑے ہو گئے، اوس اور خزرج کی آپس میں مماری شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے رہے یار چپ کر جاؤ، اس مسئلے پہ بات ہونی چاہیے۔ اتنی دیر میں صحابہ پھر خاموش ہی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے وہ پھر واپس بھیج ہی دیا۔ پھر بھی بات ابھی تک کسی کنارے نہیں لگی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ ان دنوں میں یہ بات بھی چل رہی ہے، اور میں بھی وہ 2 راتیں ایک دن جو ہے وہ مسلسل روتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میری امی کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ رو کے اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، اتنا رو رہی ہے۔ ایک با کردار عورت ہو اور اس کے کردار پر اگر بات ہو تو کیا سمجھتے ہیں آپ، وہ پھر اپنے آپ پر ضبط تو نہیں رکھ سکتی کہ میرے بارے میں ایسی بات کس کو جرأت کیوں ہوئی کہ اس نے میرے بارے میں بات کی۔ کہتی ہیں یہی بات تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیے نا، آپ کتنی پریشانی کی حالت میں، اپنے پیارے جو قریبی لوگ تھے ان سے مشورہ بھی کیا، اوس و حضرت کے اندر بھی بات کی، آخرکار آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، اور کہتے ہیں کہ میری امی جو ہے وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اب تجھے معلوم ہی ہو گیا ہے کہ یہ بات ایسی تیرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ عائشہ اگر تو نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ تیری برات نازل کرے گا۔ اگر عائشہ تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اپنے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس حد تک بات ہو گئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی یہ باتیں تھیں میری آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، میں رونا بند ہو گئی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے ایسی بات پتہ چلتی ہے جہاں سے آپ کا یقین نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی ایسی بات ہوگی۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ لوگوں نے ایک باتیں کی ہیں، آپ لوگوں کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر میں بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں بری ہوں، آپ نے ماننا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں کہتی ہوں کہ میں بری نہیں ہوں تو آپ لوگ نے مان لینا ہے کہ ہاں یہ واقعی ایسی بات ہے۔ اس لیے میں کوئی بھی بات نہیں کرتی، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ میں آج وہی بات کروں گی جو یوسف علیہ السلام کے بابا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی کہ فصبر جمیل، کہ میں تو صبر جمیل ہی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ جب واللہ المستعان وعلی ما تصفون، یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اللہ میرا مددگار ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات کی اور خاموش ہو گئی، پہلو میں نے منہ ادھر پھیر لیا اور لیٹ گئی اور ادھر منہ کر لیا بستر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں نا میرے دل کے کسی کونے میں اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ یقین تھا کہ اللہ پاک میری برات نازل کرے گا، لیکن یہ نہیں یقین تھا کہ اللہ پاک قرآن بنا کر میری برات نازل کرے گا کہ قیامت تک لوگ اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی سوئیں گے نا، آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ بس بتا دیں گے، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو بتا دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ہی آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وہی نازل ہوتی ہوئی طاری ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اوپر پسینے کے قطرے نمایاں ہو گئے، حالانکہ وہ سردیوں کے دن تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے یہاں تک کہ مکمل وہی نازل ہوئی۔ جب وہی نازل ہو چکی اور آپ جو ہے وہ آپ کا وہ حالت ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور آپ نے بات کرنا شروع کی، اور آپ مسکرا رہے تھے، خوش ہو گئے آپ۔ مسکراتے ہوئے آپ نے کہا عائشہ ام اللہ عز وجل فقط بارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ اب جب یہ بات کہی نا تو میری امی نے فوراً کہا کہ عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے کہا میں اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ یعنی وہ بات تھی نا کہ اللہ کے نبی نے تو مجھ سے تھوڑی دیر پہلے اس طرح کی بات کی ہے نا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت نازل کی کہ ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم، یعنی یہ پوری آیات 10 کی 10 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور یہ آپ کی جو ہے وہ برات نازل ہو گئی۔ اس سے بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں اس حدیث سے اور اس واقعے سے۔ ایک عقیدے کا مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، آپ کو ساری باتوں کا علم ہوتا، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ایسی ہے جیسے یہ ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کے پر جو کچھ ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس سامنے کا ساری کائنات کا علم ایسی تھا، آپ کو پہلی باتیں بھی پتہ تھیں، آپ کو بعد والی باتیں بھی پتہ ہیں، قیامت تک کے حالات پتہ تھے۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو ایک مہینہ آپ کبھی بھی اس ٹینشن کے اندر نہ رہتے اور اپنی محبوبہ جو ہے بیوی کو کبھی بھی اس طرح روتے ہوئے نہ دیکھتے، آپ فوراً ان لوگوں پر جو ہے وہ بتا دیتے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 3 بندے تھے نا مسلمانوں میں سے، حمنہ بنت جاش، مصطح بن اساسہ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان پر پھر حد جاری کی گئی، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھی 80 کوڑوں والی، ان پر حد بھی جاری کی گئی۔ اور باقی منافق جو تھے، ان منافقوں کو ان کے حال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ جو آیات نازل ہوئی وہ کون سی تھی وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے